الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نبیل، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شوق علم دین۔ تو آج ہم خلاصۃ النحو کا 15واں سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں یا پڑھنے لگیں تو پہلے اپنے ذہن میں 3 چیزیں لے کر آئیں کہ آج کا اگر پڑھنے لگے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے، اس کے بعد کہ موضوع جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کیا چیز اصل میں، تیسری بات یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ہم اس کو حاصل کیوں کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی سبق کی طرف شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آج ہم نے موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے اسماء اشارہ کا بیان۔ موضوع کا جب ہمیں علم آ گیا کہ جس پر ہم گفتگو کریں گے اسماء اشارہ کا بیان ہے، تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ اسماء اشارہ کہتے کسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو اسم مبصر چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں ھذا القلم جید، ٹھیک ہو گیا، یہ کیا تھا، ھذا اسم اشارہ، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے جو ہے قلم جید، یہ کیا اس کا بن رہا ہے، مشار الیہ بن رہا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہم پڑھیں گے کہ اس سبق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بہت ساری دنیاوی چیزوں میں بھی ہمیں بہت ایک عام محاورات میں بھی گفتگو کرنے کے اندر ہمیں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دور کے اشارے کی طرف یا نزدیکی اشارے کی طرف، کسی مکان کی طرف، کوئی بھی چیز کسی کی طرف اشارہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں درپیش ہوتا ہے کہ ہم کن الفاظ کے ذریعے کیا کریں، اشارہ کریں۔ جب ہمیں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم نے اشارہ کرنا ہے کسی بھی چیز کی طرف، کن الفاظ کے ساتھ کریں، تو نحو لکھنے والوں نے کیا کیا، ان الفاظ کو جمع کیا کہ جن کے ساتھ اشارہ کیا جاتا تھا، ان کا ایک علیحدہ باب بنا دیا، علیحدہ سبق لکھ دیا۔ تو آج ہم انہی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کون سے ایسے لفظ ہیں جن کے ذریعے ہم اشارہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں بلیک بورڈ کی طرف۔ وائٹ بورڈ پہ ہم نے جو لکھا ہے وہ کیا ہے، اسم اشارہ۔ ہم نے پڑھا کہ اسم اشارہ کہتے کسے ہیں کہ جس اسم مبصر شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے پڑھ لیا۔ اب اسم اشارہ کیا ہوتا ہے، 2 طرح کے، اسماء اشارہ قریب ہوتا ہے اور اسماء اشارہ بعید، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، قریب کے لیے الگ ہوتے ہیں اور بعید کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ اب ہم قریب کے لیے دیتے ہیں، قریب کے لیے اسماء اشارہ کون کون سے ہیں۔ اب ان کی 2 اقسام ہوتے ہیں، مذکر کے لیے الگ اور مؤنث۔ اب مذکر اور مؤنث ہونے کے حوالے سے واحد، تثنیہ اور جمع کے الگ الگ ہیں جن کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا۔ پہلے ہم مذکر کے دیکھتے ہیں۔ مذکر اگر واحد ہو تو اس کے لیے کون سا اسم اشارہ استعمال کیا جائے گا، وہ ہے پہلا ہے ذا، پھر اس کے بعد ھذا۔ یہ 2 کیا ہوتے ہیں، یہ اسم اشارے جو قریب ہے مذکر کے واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے تثنیہ میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ان کا تثنیہ بنانا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ الف نون کے ساتھ بھی بن جاتا ہے اور یا نون کے ساتھ بھی آخر میں لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ تو جیسے طرح ذا پڑھا تھا، ذانی ھذانی، ٹھیک ہو گیا۔ اور جمع کا اولائی ہاؤلائی، یہ کیا تھے، یہ مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واحد کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ اور جمع کے لیے الگ۔ اور اسی طرح مؤنث قریب کے جو اشارے ہیں وہ کیا ہے، تا ہادی، تانی، ہاتینی، اولائی ہاؤلائی۔ یہ کیا ہے، اس میں اشارہ قریب، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع کے یہ کیا تھے، یہ اس میں اشارہ تھے جو استعمال ہوں گے۔ اور اسی طرح اس میں اشارہ بعید کے لیے بھی ہیں کہ اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے بھی الگ ہیں اور مؤنث کے لیے الگ ہیں۔ اگر مذکر بعید واحد ہے تو اس کے لیے ذا کا، ذالی کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر تثنیہ ہے تو پھر ذانی کا، ذینی کا استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح کیا، اگر
جمع آ جائے مذکر بعید کا صیغہ تو پھر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے اولئک کا استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح مونس لے لیتے ہیں اسماء اشارہ مونس بعید کا تا کا تل کا, اور تثنیہ جب بنائیں گے تانی کا تئی کا کریں گے اور جمع کے لیے اولئک کا استعمال ہوگا. کہتے ہیں کہ غیر عقل کی جو جمع ہوتی ہے نا اس کی طرف جب ہم نے اشارہ کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے, پھر جو اسماء اشارہ لانا ہے وہ کیا لے کے آنا ہے, وہ ہم نے واحد مونث کا لے کے آنا ہے. اس میں واحد مونث کا جیسے ہذہ علوم, ٹھیک ہو گیا. اب یہ کیا غیر عقل علوم اور غیر عقل تھا, ٹھیک ہو گیا, غیر عقل تھا اور اس کی جمع تھا. جب اس کی طرف اشارہ کیا تو کس کے ساتھ کرنا ہے, واحد مونث ہذہ کے ذریعے کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح کہتے ہیں ہونا ہا ہونا, یہ کیا مشار قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور ہونا کا ہاں ہونا کا, اور ثم یہ اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جو یہ ذالکا میں کاف ہے نا, یہ کیا ہے, یہ کاف حرف خطاب ہے. یہ جب مخاطب جس طرح ہوگا, اگر مخاطب باہر تثنیہ جمع ہے تو اسی لحاظ سے یہ کیا ہوگا, یہ تبدیل ہوتا جائے گا. ذالکا یہ کیا ہے, اس میں جو کاف ہے یہ خطاب کا ہے, ٹھیک ہے. اور جب جس طرح کا یہ مخاطب کے مطابق ہوتا جائے گا یہ جو کاف ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہم نے اسماء اشارہ کے بارے میں پڑھا. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.